اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر، میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات گفتگو میں آتی ہیں، ملک کے جید علماء گفتگو فرماتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں اور ایک ایک آیت اور آیت کے ایک ایک لفظ پر بات کرتے ہیں تاکہ ہم تک دین کی بات پہنچے، قرآن کی بات پہنچے اور ہمیں ہدایت اور روشنی حاصل کرنا قرآن کریم سے آسان ہو جائے۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں ہمیں کہ یہ جو زمین والوں سے اللہ کا آخری کلام ہے یہ کتنا اہم ہے، اس کو جاننا کتنا اہم ہے، اپنی زندگیوں کو سنوارنا کتنا اہم ہے۔ خواتین حضرات، آج ہم سورہ حشر کی آیات بلکہ 20 اور 21 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک جید مفسر قرآن سے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو ایک دنیا ان کو ٹھہر کر سنتی ہے۔ ہماری خوش بختی کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ یہ آیات سورہ حشر 20 اور 21، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنت هم الفائزون، اللہ اکبر۔ یہ جنت میں جانے والے اور دوزخ میں جانے والے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ دوزخ لا یستوی اصحاب النار، اصحاب النار کو پہلے رکھا جا رہا ہے، واصحاب الجنہ، اصحاب النار کون ہیں، کیسے ان کی پہچان ہو، اصحاب الجنہ کون ہیں، جنت میں جانے والے کون ہیں، کیا چیزیں ہمیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کے بعد، اللہ کی رحمت سب سے اوپر۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کی رحمت ہوئی تو میں جنت میں جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ہمارے اعمال کیسے ہونے چاہیے، سوال رکھیں گے ہم۔ اچھا، اور کامیاب کون ہیں؟ جنت میں جانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا، اولئک ھم الفائزون۔ پھر ایک دم اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون۔ اللہ اکبر۔ اب اتنے بڑے بڑے موضوعات ہیں، یہ محدود وقت میں ہم ان کا احاطہ کیسے کر پائیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن اگر ہم نے کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو اس کی خشیت سے پارا پارا ہو جاتا۔ مثالیں ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ مثالیں، ان پر غور کرو اور اپنی حالت کو دیکھو۔ اولین مخاطبت یہ کفار اور مشرکین۔ یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں اور ہمارا رویہ کیا ہے ان آیات کے ساتھ؟ کبھی ہم نے غور کیا اور کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں۔ ہم اس عہد میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے۔ خواتین حضرات سیکھیں گے، بہت سوالات ہیں اس ذیل۔ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، آپ تشریف لائے۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب کے تعارف میں الفاظ ضائع کرنا ہوں گے اگر میں کچھ کہوں۔ ڈاکٹر صاحب تشریف لاتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے نہیں سیکھا ہو۔ خواتین حضرات، پوری زندگی بس دین کے ابلاغ میں ڈاکٹر صاحب کی گزری اور گزر رہی ہے۔ دنیا بھر میں آپ کو بہت توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ خواتین حضرات، ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ حشر اور آیات 20 اور 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق اللہ العظیم۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آبان صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ درست جواب غزوہ احزاب۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ 2 سنہ ہجری میں، 4 سنہ ہجری میں یا 8 سنہ ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092234527009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009222343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک سب جو آیات قرآنیہ آج آپ نے منتخب فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر فرمائے۔ ان میں پہلی آیت کو پہلے ہم سمجھیں گے، کوشش کریں گے اس کا اس میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ واضح ہو۔ پہلی آیت کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، پہلی بات۔ دوسری بات ہے اصحاب الجنت هم الفائزون۔ پہلے جملے میں یہ فرمایا کہ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے انٹرو میں یہ بات دہرائی تھی کہ جہنم والے کون ہیں اور جنت والے کون ہیں، اور جہنم والوں کو پہلے کیوں رکھا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس لیے کہ باغی اور سرکش جو ہیں ان کو پہلے ذکر کیا ہے، اور فرما بردار جو ہیں اپنے ہیں ان کا بعد میں ذکر فرمایا ہے۔ انیک صاحب، جو اللہ کا باغی ہے اور سرکش ہے اور اللہ کو ویسے نہیں مان رہا جیسے اللہ کے رسولوں نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، وہ یقیناً دنیا میں اپنے اعمال کے نتائج دیکھتا ہے، دیکھ رہا ہے، دیکھتا رہے گا، اور اس کو اس کے اعمال کا سارا صلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے ہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا، جس نے دنیا ہی کی زندگی کو مقصد حیات بنا لیا ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں جواب دہی کا جو عقیدہ ہے آخرت میں پیشی کا، اس پر اس کا ایمان نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں
نوفی الیہم اعمالہم فیہا، اس کے اعمال کا پورا پورا صلہ ہم اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں، مال کی کثرت کی صورت میں، نام و نمود کی شہرت کی صورت میں، اور جو بھی اس کے لیے دنیا میں بہتری کے سامان ہو سکتے ہیں وہ ہم اس کی محنت کے نتائج کے طور پر اس کو دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، اور اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں چھوڑتے۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آخرت میں سوائے آگ کے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہیں اصحاب النار، اللہ کے باغی اور سرکش، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کو ویسے نہیں مان رہے جیسے اللہ کے رسول نے اللہ کا تعارف کرایا ہے۔ دوسرے اصحاب الجنہ کون ہیں؟ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو اچھے اعمال بجا لاتا ہے بشرطے کہ وہ مومن ہو تو فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی کاوشوں اور اس کی کوششوں کی ناقدری ہم نہیں گنیں گے۔ من کان یرید الآخرۃ، جو شخص ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اپنے اعمال کا صلہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں آخرت میں حاضر ہو کر اللہ سے لینا چاہتا ہے، وسعی لها سعیها، اور اس کی کاوش اور کوشش اللہ کے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہوتی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ سنت نبوی کے مطابق ہوتی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور تیسری بات یہ کہ وہ مومن ہے، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اس کی کاوش اور اس کی کوشش اور اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوں گے۔ یہ ہے اصحاب الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن کریم میں انیق صاحب بہت واضح فرمایا ہے۔ سورہ سجدہ میں ارشاد فرمایا، أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا، کیا مومن اور اللہ کا حکم نہ ماننے والا جو فاسق ہے، حکم عدولی کرنے والا ہے، یہ دونوں برابر ہوں گے؟ اللہ کی مان کر چلنے والا اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اور اللہ کا باغی اور سرکش، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یہ سوال اللہ خود فرما رہے ہیں بات کو سمجھانے کے لیے، لیکن یہ استفہام انکاری ہے، یعنی ایسا یقیناً نہیں ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لا یستوون، یہ برابر نہیں ہوں گے، یہ برابر نہیں ہوں گے۔ فرمایا اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأویٰ، جو ایمان لانے والے ہیں اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور جو اس کی حکم عدولی کرنے والے ہیں، اس کے باغی ہیں، اس کے سرکش ہیں، اس کو ویسے نہیں مان رہے جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، اور اس کے رسول کو ویسے نہیں مان رہے جیسے اللہ نے ان کا تعارف کرایا ہے، تو ایسے جو ہیں فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ وہ اللہ کی کھا کر، اللہ کی دھرتی میں رہ کر، اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو کر اس خالق کو نہیں مان رہے، اس مالک کو نہیں مان رہے جو یہ ساری چیزیں ان کو عطا کر رہا ہے۔ ان کے اللہ کے باغی ہیں، سرکش ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ صاد میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمایا ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، کیا ہم بالآخر ایمان والوں کو اور جو زمین میں بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں اللہ کے نافرمان، ان دونوں کو بالکل برابر کر دیں گے؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، اور فرمایا ام نجعل المتقین کالفجار، کیا متقین اور باغی اور فاجر یہ ان دونوں کو ہم برابر کر دیں گے؟ یقیناً ایسا نہیں ہوگا، بلکہ سورہ جاسیہ میں اور زیادہ بہتر انداز سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی کہ ام حسب الذین اجترحوا السیئات
ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم، کیا وہ لوگ کہ جو گناہوں میں جری ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں اللہ کے، وہ اور جو ایمان اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں، ان کو ہم برابر کر دیں گے، اور نتائج کے لحاظ سے ان کی زندگی اور ان کی موت جو ہے وہ بالکل برابر ہو جائے گی۔ یہ برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو قرآن کریم میں متعدد جگہ پہلے تو یہ سمجھایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے یہ برابر نہیں ہیں، نتائج کے لحاظ سے برابر یقیناً نہیں ہیں۔ زندگی میں، دنیاوی زندگی میں اگر کسی حوالے سے صاحبان ایمان کمزور بھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن بالآخر جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں ان کے لیے آسانیاں ہیں اور راحتیں ہیں، وہ یقیناً ان کو میسر نہیں آئیں گی جو باغی ہیں۔ اسی لیے فرمایا دوسرے جملے میں، اب انیق صاحب دوسرے جملے پر غور کیجئے، فرمایا اصحاب الجنت ہم الفائزون، اصحاب الجنت ہم الفائزون، کہ جنت والے حقیقت میں کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کامیابی کے جتنے معیار انسانوں نے بنا رکھے ہیں وہ سارے بالکل بے حیثیت ہو کے رہ جائیں گے انیق صاحب۔ حقیقی کامیابی وہ ہے جس کو اللہ کامیابی قرار دے رہے ہیں، اور وہ کیا؟ اصحاب الجنتی، جو جنت میں چلے گئے وہ حقیقت میں فائزون ہیں۔ فائزون، فائز کی جمع ہے، کامیاب ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دنیا میں کون کامیاب ہے اور آخرت میں کون کامیاب ہے، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ احزاب میں فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے دنیاوی زندگی میں اللہ کی مان کر زندگی گزاری، اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری، فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ جس نے اپنی تجارت، اپنی معاشرت، اپنی معیشت، اپنی سیاست، اپنے داخلی امور، اپنے خارجی امور، تمام اپنے خانگی امور، اپنی زندگی کا ہر پہلو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزارا، اللہ کہتے ہیں فقد فاز فوزا عظیما، اس نے صرف کامیابی نہیں بلکہ بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ بلکہ سورہ نور میں اسی بات کو ایک اور انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ نیک صاحب، میں کہتا ہوں قرآن سے ہم رہنمائی لیں، قرآن کس کو کامیابی قرار دے رہا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جس نے جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر زندگی گزارتا ہے اور اس کے باوجود اللہ کی خشیت اس کے دل میں رہتی ہے کہ پتہ نہیں اللہ کے حضور میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں ہوتا، اور گناہوں سے بچ بچ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اللہ خود فرما رہے ہیں یہ ہیں حقیقت میں کامیاب، یہ لوگ ہیں حقیقت میں کامیاب۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے مالوں اور جانوں کے ذریعے سے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنے آپ، اپنے مال اور اپنی جانوں کو وقف کر دیا، اعظم درجۃ عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بہت عظیم تر درجہ رکھنے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ ہیں حقیقت میں کامیاب۔ یہ دنیا میں کامیابی کا اللہ پیمانہ واضح فرما رہے ہیں، اور دنیا میں کون لوگ کامیاب ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اب آ جائیے آخرت میں کون کامیاب ہوں گے؟ یہ نہیں مطلب ہے دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ قرآن کریم میں کامیاب کس کو قرار دے رہے ہیں؟ آخرت میں کون کامیاب ہوں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں سورہ آل عمران میں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچ گیا، سبحان اللہ، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل ہو گیا،
فقد فاز، وہ ہے حقیقت میں کامیاب۔ سبحان اللہ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور بندگان خدا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ ٹھیک ہے دنیا ضرورتوں کی جگہ ہے، اس اپنی ضرورتیں جائز انداز سے پورا کرو، تمہیں کوئی نہیں روک رہا۔ من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کس نے حرام کی ہے وہ زینت جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالی ہے، اور کس نے حرام کی ہے وہ پاکیزہ رزق جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائے ہیں۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، مت حرام کرو اپنے اوپر وہ طیبات، وہ پاکیزہ رزق جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، یہ فائدہ اٹھاؤ۔ لیکن دنیا ضرورتوں کی جگہ ہے، خواہشات کے پورا ہونے کی جگہ آخرت ہے، اور خواہشات صحیح معنوں میں کہاں پوری ہوں گی؟ جنت میں پوری ہوں گی۔ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، وہاں تمہارے لیے وہ ہے جو تم چاہو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، یعنی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم سے وعدے کیے جا رہے ہیں وہ سارے تمہارے ساتھ اللہ فرماتے ہیں پورے ہوں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ انسان اپنے اعمال اور اس کے فضل کے نتیجے میں جنت میں چلا جائے۔ بلکہ سورہ انعام میں اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا، مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ اللہ اکبر، جس سے عذاب ٹلا دیا گیا اور ہٹا دیا گیا اس پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو گیا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہ ہے کھلی کامیابی۔ سبحان اللہ۔ اچھا اب ڈاکٹر صاحب بالکل واضح کر دی آپ نے بات، اللہ اکبر۔ اصحاب الجنہ کون ہیں اور اصحاب النار کون ہیں، اور جو آخر میں آپ نے سورہ انعام کی آیت بھی یہاں پر بیان فرما دی۔ اعمال ہمارے ہوتے ہیں، ہم اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین۔ اللہ اکبر، جو اس دن بچ گیا عذاب سے، یہ ہے بڑی کامیابی، بین فوز المبین، بین کھلی کامیابی۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو پورا فلسفہ سامنے آ گیا ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے اس پر۔ یہاں ہمارے معاشروں میں بعض اوقات کچھ افراد کے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب والا پوری زندگی ہم نے اللہ کی فرما برداری میں گزار لی اور گزار رہے ہیں، اور ہمارے حالات ہی ٹھیک نہیں ہوتے، قسم پرسی کا عالم ہے، اور جو لوگ نافرمان ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ بظاہر بڑے کامیاب نظر آ رہے ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہیں، اچھے اسکولوں میں ان کے بچے پڑھ رہے ہیں، وغیرہ 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 وغیرہ۔ یہ جو نفسیات ڈیولپ ہو جاتی ہے، کیا یہ سوچ دین کا جو تصور ہے کامیابی کا اس کے خلاف نہیں کھڑی؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا نیک صاحب۔ افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر جو کمپیریزن کرتے ہوئے اپنے آپ کو مایوسی کا شکار کر لیتے ہیں۔ بندگان خدا اس عارضی زندگی کے میں اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہے بھی تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی بلندی درجات کا ذریعہ بن رہی ہے، اور جو لوگ جن کو آپ دیکھتے ہیں دور سے وہ تو بہت بڑی آزمائش میں ہیں۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم زہرۃ الحیات الدنیا لنفتنہم فیہ، آپ کی نگاہ بھی نہیں پڑنی چاہیے ان لوگوں کی طرف، عینیک دونوں آنکھیں، آپ کی نگاہ بھی نہیں پڑنی چاہیے ان لوگوں کی طرف جن کو رنگ برنگی نعمتوں سے ہم نے دنیا میں نعمتوں سے نوازا ہوا ہے بظاہر، یعنی نعمتیں ان کو میسر ہیں۔ الا ما متعنا به ازواجا منہم، دنیا کی نعمتیں انواع و اقسام کی جن کو ہم نے عطا فرمائی ہیں، لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، آزمائش ہے ان کے لیے۔ پتہ نہیں ان کے ہاں داخلی زندگی میں کتنی بے چینیاں ہیں، پتہ نہیں ان کے ہاں داخلی زندگی میں بچے ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں،
کون کون ان میں سے خودکشی کر رہا ہے، کون کون ان میں سے نشے پر لگ گیا ہے، کون کون ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ماں باپ بیچارے دعائیں کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس سے جان چھوٹے، اور کون کون سے ایسے ہیں کہ جن کے گھروں میں اتنی بے چینیاں ہے کہ شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے متنفر ہے، اور 10 کنال کا گھر ان کے لیے پنجرے کی طرح تنگ ہو چکا ہوا ہے انیک صاحب۔ لیکن جو اللہ پر صبر کرنے والے اور حوصلے والے ہیں، اللہ سے تعلق والے ہیں، ان کی زندگی میں چین ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، راحتیں ہیں، آسانیاں ہیں، اولاد فرما بردار ہے۔ اور یہ چیزیں جو ہیں ان کی طرف اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز ہمارے پاس میسر نہیں ہے، دوسروں کے پاس ہے، اس پر ہماری نگاہ جاتی ہے، لیکن جو ہمیں میسر ہے اس پر ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ اللہ قرآن کریم میں 14 مقامات ہیں، 14 مقامات جہاں اللہ تعالیٰ اس بات کو واضح فرما رہے ہیں کہ دیکھیے ایمان اور اعمال صالحہ جس کو نصیب ہو گئے، اور ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں جس کو جنت نصیب ہو گئی، وہ ہے حقیقت میں بڑا کامیاب۔ اور طبقات کے حوالے سے اللہ نے 2 طبقات کا ذکر سورہ بینہ میں فرمایا۔ سورہ بینہ میں فرمایا ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ مشرکین اور اہل کتاب جو اللہ اور اس کے رسول کے باغی اور سرکش ہیں، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول حتمی خاتم المرسلین کو نہیں مانا، اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین خلائق ہیں۔ اور ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک ہم خیر البریہ، ایمان اور اعمال صالحہ بجا لانے والے یہ بہترین خلائق ہیں۔ اللہ کو اولئک خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم، ان کو اللہ بدلے میں دیں گے جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے یہ راضی اور اللہ ان سے راضی، اللہ جزا دے گا، یعنی ان کے اعمال کی وجہ سے اور ان کی استقامت کی وجہ سے اور ان کا رخ اللہ کی طرف بالکل سیدھا ہونے کی وجہ سے، اللہ پر بھروسہ کرنے کی وجہ سے، توکل کی وجہ سے۔ اب میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، جو انٹرو میں بھی میں نے یہ رکھنے کی کوشش کی تھی سوال، کہ ہم جو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود پر یعنی اپنے اوپر رحمت کو واجب کر لیا، اپنے ذمہ کرم پر لے لیا۔ اللہ اکبر، کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ اکبر۔ اب یہ رحمت کا لفظ آیا، ہمارا اعمال یعنی ہمارے اعمال وجہ بنیں گے جنت میں جانے کی یا اللہ کی رحمت؟ دیکھیے، اعمال کا سرے سے انکار کر دینا کہ اعمال نتائج کے حوالے سے ذریعہ اور سبب نہیں بنیں گے، یہ بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں میں پھر اعمال سے دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اعمال اللہ تعالیٰ کی رحمت کو متوجہ کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور رحمت ربانی ہی بالآخر ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ خود محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے گی، اللہ کی رحمت ڈھانپ لے گی۔ اور خود کائنات کے سردار محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات فرما رہے ہیں، تو اس لیے رحمت ربانی یقیناً جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، لیکن رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے جو سامان ہیں ان کو بھی یقیناً ہمیں پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے، اور وہ ہے اعمال صالحہ۔ چنانچہ جگہ جگہ آپ قرآن کریم میں دیکھیں گے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن۔ یعنی جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اعمال کے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو ذکر فرما رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اعمال ہی ذریعہ ہیں۔ اللہ کا رحمت کا ہاتھ
اور اللہ کی رحمت کی چادر ہمیں ڈھانپے گی، تب ہم جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن آپ نے بالکل واضح کر دی بات کہ ہمارے نیک اعمال اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیتے ہیں، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے کہ یہ شخص، وہ خواہ مرد ہو یا خواہ عورت، اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزار رہا ہے یا گزار رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اسے ڈھانپ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اب اگلی آیت باقی ہے اور بہت اہم آیت، اللہ اکبر، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ پہاڑ، جبال وغیرہ، یہ اس سے مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ بہت سے سوالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ ہی کی مثال یہاں کیوں پھر تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون؟ تمہیں مثالیں ہم اس لیے دیتے ہیں کہ تم غور کرو، فکر کرو۔ تو ذرا اس آیت کو کھول دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بیان کر رہا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ قرآن کریم کی یہ آیت جو ہے وہ ہمیں یہ سمجھا رہی، ایک تو قرآن کریم کی عظمت ہمیں ہم پر واضح ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کتنی عظیم کتاب ہے اور اس کی قدر کرنا کس قدر ضروری ہے۔ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اس میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں فہم اور ادراک کی صلاحیت بخشی ہے، ہم نے تمہیں عقل و شعور عطا کیا ہے، ہم نے تمہیں سوچ و بچار اور عقل و شعور، تعقل، تدبر، تفکر، یہ ساری صلاحیتیں بخشی ہیں، لیکن ان صلاحیتوں سے تم فائدہ نہیں اٹھا سکتے، نہیں اٹھا رہے۔ اگر یہی صلاحیتیں ہم پہاڑ میں رکھ دیتے، اس میں فہم بھی ہوتا، اس میں ادراک بھی ہوتا، اس میں عقل و شعور بھی ہوتا، تو باوجود اس کے کہ وہ بہت بڑا ہے وہ لرز کر رہ جاتا۔ لیکن تم اس کے مقابلے میں چھوٹے بھی ہو اور یہ ساری نعمتیں تمہیں میسر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود تم فائدہ نہیں اٹھا رہے اور غرور اور تکبر کا اظہار کرتے ہو اور اللہ کی مان کر نہیں چل رہے اور قرآن کریم سے استفادہ نہیں کر رہے، فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ حالانکہ قرآن وہ کتاب ہے لا یخلق عن کثرت الرد، بار بار پڑھے جانے سے پرانی نہیں ہوتی، ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ یہ تو آئی ہی، یہ کتاب زندہ کتاب ہے، یہ کتاب کائنات کے ہر انسان کے لیے رہنما کتاب ہے، یہ کتاب زندگی بخشنے والی کتاب ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے تمہاری طرف روح اتار دی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہو جبکہ اس نے تمہارے طرف وہ قرآن اتارا ہے، جبکہ اللہ کے رسول تمہیں اس قرآن کی طرف بلا رہے ہیں جس میں تمہاری حیات ہے، تمہاری بقا ہے، تمہاری زندگی ہے۔ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِیز، یہ غالب آنے والی کتاب ہے۔ تو اس کتاب پر آؤ، اس کو پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کی تعلیم، اس کی تفہیم، اس پر تعمیل عمل کرنا، اس کی تبلیغ، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا اور اس کی تنفیذ انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس کو نافذ کرنا، بازاروں میں نافذ کرنا، عدالت میں نافذ کرنا، تعلیمی اداروں میں نافذ کرنا، جو انتظامی ادارے ہیں ان میں نافذ کرنا، یہ اس کا حق ہے۔ اس پر آؤ۔ اگر یہی بات عقل و شعور والی ہم نے پہاڑوں کو عطا کی ہوتی تو وہ تو لرز کر رہ جاتے، لیکن تم پہاڑوں کے مقابلے میں بہت چھوٹے بھی ہو اور یہ ساری نعمتیں تمہیں میسر بھی ہیں، فہم بھی ہے، ادراک بھی ہے، عقل بھی ہے، شعور بھی ہے، اس کے باوجود تم سمجھ نہیں رہے۔ یہ مثالیں ہم تم لیے یہ تم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا یہاں پر غور و فکر کرو، اس سے پہلے خشیت اللہ، یعنی لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اب یہاں اللہ کا خوف، یہ اللہ کا خوف یہاں آئے گا گفتگو میں جو کہ بیان کیا جا رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی عظمت آئے گی یہاں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے انیک صاحب، اصل تو اللہ کی عظمت ہے جو بالآخر اللہ کی ناراضی کا خوف انسان میں پیدا کرتی ہے. مطلب جب تک اللہ کی عظمت دل میں نہ آئے تب تک اللہ کی ناراضی کا خوف دل میں نہیں پیدا ہو سکتا، پیدا ہی نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. تو انسان کی جو بے حسی ہے اور انسان کا جو غلبہ شہوت ہے، بہیمیت ہے، وہ اس کو اس طرف نہیں آنے دے رہا کہ وہ اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرے. کیونکہ جس قدر کسی کو عظیم سمجھا جاتا ہے اسی قدر اس کی ناراضی کا ڈر انسان کے دل میں رہتا ہے کہ اور اللہ سب سے عظیم ہے، اللہ اکبر ہے. اس لیے اللہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم کی آیات سے انکار کرنے والے اور قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑانے والے نہ بننا. ویل لکل افاک اثیم، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو گناہگار ہیں. کیسے؟ یسمعوا آیات اللہ ہے، اللہ کی آیات کو سنتے ہیں، ثم یسر مستکبرا کأن لم یسمعها، پھر ایسے گزر جاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے. کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے. اور وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا ہُزُوًا، ہماری آیات سے کوئی علم ان کے سامنے آتا ہے احکام کی صورت میں تو مذاق اڑاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بات ہو رہی ہے کفار کی، مشرکین کی، کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ٹو ڈوز کے حوالے سے ہم آپ سے سیکھیں کہ قرآن کریم سے ہمارا رویہ کیا ہے. جو قرآن کریم کی آیات آپ نے تلاوت فرمائیں وہ مخاطبت ہو رہی ہے کہ تم لوگ، تم مشرک، تم کفار، تمہارا رویہ کیا ہے قرآن کریم کے ساتھ، لیکن ہمارا رویہ کیا ہے قرآن کے ساتھ. یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. ارشاد. میں عرض کروں کہ جو کفار کا رویہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آیَاتِنَا شَيْئًا، جب ہماری آیات میں سے کوئی بات ان کے علم میں آتی ہے اور احکام ان کے علم میں آتے ہیں تو اتخذها ہزوا، وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. تو آپ ذرا مجھے بتائیے نا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ رویہ نہیں ہو چکا ہے؟ اللہ اکبر. یہ رویہ نہیں ہو چکا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب روزے وہ رکھیں جو بھوکے ہوں، جی، اور جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، اور نماز ان کو وہ پڑھیں جن کو فرصت ہے. بھئی اللہ تمہیں ہدایت دے جو اللہ کے احکام اور پھر سود کے حوالے سے، پھر شراب کے حوالے سے جو بہانے بازیاں ہم نے بنا لی ہیں الگ الگ نام رکھ کے اور الگ الگ صورتیں نکال کے کہ جناب پہلے دور کا جو سود تھا وہ تو اور تھا، آج جو ہے وہ بالکل اس کا نظام بدل چکا ہے. اور جو سور کا گوشت ہے وہ کسی زمانے میں گندے ہوتے تھے سور، آج بالکل بڑا پیوریفائی ہو گیا ہے اور سارا سسٹم جو ہے وہ، یعنی یہ سارے باتیں مذاق ہیں دین کے ساتھ، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ. تو جو مذاق کفار کر رہے تھے اگر ہم بھی وہی کر رہے ہوں تو کیا ہم کوئی اللہ کے پوتر ہیں، کوئی اللہ کے کوئی خاندان میں سے ہیں؟ جو یہود کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لہذا لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی. ہم بھی لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری آرزوؤں پر فیصلے نہیں ہوں گے، اہل کتاب کی آرزوؤں پر فیصلے نہیں ہوں گے. جو اعمال بجا لائے گا یجز بہ، اس کو ایسی جزا دی جائے گی، وہ جو بھی ہوگا. اس لیے اگر کفار والا رویہ ہم قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں، اختیار کر رہے ہیں، تو یقیناً ہم بھی مجرم ہیں. ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یا ہم سے پہلے جو امت تھی اور جو امت معمور تھی وہ امت معزول ہو گئی، بنی اسرائیل. کہیں ایسا تو نہیں کہ
جس طرح انہوں نے اپنی کتاب یعنی توریت کے ساتھ رویے رکھے تھے، کیا ہم وہی رویے اپنی کتاب کے ساتھ تو نہیں رکھ رہے ڈاکٹر صاحب؟ افتؤمنون، آپ دیکھیں نا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جی اللہ یہود سے کہہ رہے ہیں جی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون جی ببعض، کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ پر ایمان نہیں لاتے؟ ٹھیک۔ اب ذرا جزا دیکھیے، آج کے حالات کے تناظر میں انیک سب جزا دیکھیے، جی فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو تم میں سے ایسا کرے گا اس کی جزا کیا ہے؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوائی، جی دنیا کی زندگی میں رسوائی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن ان کو لوٹایا جائے گا بدترین عذاب کی طرف۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے۔ یہ باتیں قرآن کریم کی صریح آیات ہیں۔ جی ہاں، تو ہم جو قرآن کریم کو ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں کہ بس اس کو تبرک کے طور پر، وہ بھی اب چند گھروں میں رہ گیا ہے، اور یا اکثر گھروں میں اگر ہے بھی تو بس وہ اسی لیے ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اس کو کھول لیا جائے یا اس کی چند صورتوں کی روین ہوتی رہے۔ سارا قرآن کریم تو لوگ پڑھتے ہی نہیں سبحان ہیں۔ اللہ۔ اب لوگوں نے گھروں میں 5 سورے رکھ لیے ہیں، وہی بس پڑھ رہے ہیں، پڑھ بھی کیسے رہے ہیں بس اللہ ہی جانتا ہے، کہ ان کو کچھ معلوم نہیں کہ ان صورتوں میں اللہ تعالیٰ ہم ٹھیک سے ہے، تو اب انہیں کیسے معلوم ہوگا؟ آپ ہمیں گائیڈ کر دیجئے، ہمیں علم ہمیں فراہم کر دیجئے، تمسک بالقرآن کر دیجئے، ہم کیسے جڑیں قرآن کریم کے ساتھ؟ تلک الامثال نضربها للناس لعلہم یتفکرون، اللہ مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھا رہا ہے تاکہ ہم غور و فکر کریں۔ تو ہم کیسے کریں وہ جی طریقہ کار؟ معاف کیجئے، مثالیں تو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ بیان کی ہیں، لیکن ہم ان آیات کو پڑھ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے کیا مثال بیان کی ہے۔ کم از کم وہ قرآن کریم میں جو مثالیں اللہ نے بیان کی ہیں وہ سمجھیں گے تب جب ہم قرآن کریم کو سبحان اللہ ترجمے کے ساتھ، اپنی زبان کے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ قرآن کریم کی تلاوت جو یقینی بات ہے وہی الفاظ دہرائے جائیں جو وحی الہی کی صورت میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ذریعے سے ہم تک پہنچے ہیں، لیکن قرآن فہمی، قرآن میں، قرآن ایک آئینہ ہے انیک صاحب، اس میں جھانک کر ہم دیکھتے رہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جہاں جس پر بھی دل ٹکتا ہے انیک صاحب، مسلمان مترجم جتنے بھی ہیں حضرات، جن مسلمان ترجمہ کرنے والوں کے ترجمے پر دل ٹکتا ہے ان کا ترجمہ لے لیجئے اور قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر سبحان دیجئے۔ اللہ۔ اچھا، اس ترجمہ لے لیں اور اس کو دیکھیں، پڑھیں، نافذ کریں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کو اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی آسان بنا لیں ہم لوگ سب۔ وہ یہ کہ یعنی آپ تو جانتے ہیں چیزیں قرآن کریم، آپ عالم ہیں، لیکن ہم جیسے عام افراد کیا کریں کہ جس طرح، یعنی ایک طریقہ میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ اس پر بات کریں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جس طرح قرآن کریم کو لیا، کیا سب سے بہترین طریقہ وہ نہیں کہ سمعنا و اطعنا، سماعت کرو اور اطاعت کرو؟ ابھی آپ بات فرما رہے تھے، بلکہ قرآن کریم کی آیت آپ نے پڑھی کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، توریت کے کچھ حصوں کو مانیں گے، کچھ کو نہیں مانیں گے ہم۔ خدا نہ خواستہ یہ رویہ ہمارا تو نہیں ہو گیا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یعنی سوچ کر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم کے کچھ حصوں کو ہم مانتے ہیں، جیسے ابھی آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ یہ سود وہ سود ہے ہی نہیں جو اس زمانے میں تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، وہ اقبال 100 سال پہلے کہہ گئے۔ صحابہ اکرام کا انداز کیا تھا قرآن کریم کو لینے کا، وہ ارشاد فرما دیجئے۔ آج ہمیں قرآن کریم سے قربت کے لیے
کم از کم 3 آیات تو روز مطالعے میں رکھنا ضروری نہیں ہے؟ بالکل بالکل انیک صاحب، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیات سیکھتے تھے جی اور جب تک ان پر عمل نہیں کر لیتے تھے اللہ اکبر، اگلی آیات پھر بعد میں چھوڑ اللہ دیتے تھے۔ اکبر۔ یعنی عمل قرآن تو عمل کی کتاب ہے نا۔ ٹھیک قرآن کریم پڑھنے کی کتاب صرف نہیں ہے انیک صاحب، جی قرآن کریم تو ایک ایک لمحہ اپنانے کی کتاب ہے۔ ہمارے ہاں منانے کی بات نہیں ہے، ہمارے ہاں تو اپنانے کی بات ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہ ہے قرآن کا بنیادی حق، اور وہ حق یقینی بات ہے ہم ایک طرف رکھے ہوئے ہیں، بس صرف تبرک کی حد تک اس کو ہم نے رکھ لیا ہے، اور کچھ آیات پڑھ لیتے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا یہ ہوگا۔ بھائی جس گھر میں پورا قرآن کریم پڑھا ہوا ہے اس کی برکتیں تو یقیناً ہوں گی، لیکن آیا اس لیے ہے کہ لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ اس کی آیات میں تدبر کریں اور تاکہ اصحاب عقل و دانش اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ کیا ہم شاگرد قرآن کے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ قرآن کا شاگرد بننا ہے، قرآن سے ہم نے سیکھنا ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ وہ 3 آیات والی بات آپ کی بہت اچھی ہے، کم از کم 3 آیات ہی روزانہ سیکھنا شروع کر دیں گے تو سال کے اندر انسان قرآن کی بہت حد تک بات سمجھنے والا بن سکتا ہے، اور اس کی شخصیت میں تبدیلی آ جائے گی کہ ایک سال میں روزانہ 3 آیات سمجھ کر پڑھنا، اور کہیں اٹکے تو کسی عالم دین کی خدمت میں حاضری دینا اور ان سے پوچھنا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ سیلف ٹاٹ آدمی بھی بڑا خطرناک ہو جاتا ہے۔ کہیں اٹکے تو اہل علم کی خدمت میں حاضری ضروری ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام کا وقت ختم ہوا، درمیان میں نے ایک آیت پڑھی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ اس پر آپ بات کریں گے لیکن اس پہ گفتگو نہیں ہو سکی، کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمائیے ڈاکٹر صاحب، 1 منٹ۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ تو جو ہستی جن کی شفاعت پر ہمارا یقین ہے، وہ ہستی کہ جن کی شفاعت پر ہمارا تکیہ ہے، بھروسہ ہے، اللہ اکبر۔ وہ فرد جرم پہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں استغاثہ کر رہے ہیں۔ وقال الرسول، اللہ کے رسول یہ کہیں گے کہ یا قوم یا رب، اے میرے پروردگار، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ میری قوم ہے۔ جیسے اس زمانے کے مخاطبین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، قیامت تک آنے والے تمام افراد آپ ہی کی قوم ہیں، قیامت آنے والے تمام افراد آپ ہی کی امت ہیں، قیامت تک آنے والے تمام افراد آپ ہی کی روحانی اولاد ہیں۔ اگر وہ اس بات پر عمل نہیں کر رہے تو وہ یقیناً اس زمرے میں آئیں گے کہ یا رب، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پسے پش ڈال دیا تھا، پسے پش ڈال دیا تھا، یعنی اس کی طرف پشت تو نہیں کرتے تھے لیکن اس کی تعلیمات کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا۔ سبحان اللہ، مہجورا، اللہ اکبر، قرآن سے ہجرت کر جانا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ کا دلی شکر گزار، آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے، تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں جوڑ دیتے ہیں۔ خواتین حضرات، کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا ہے؟ درست جواب غزوہ احزاب۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ غزوہ بدر کس سنہ ہجری میں لڑی گئی؟ سن 2 ہجری میں یا 4 ہجری میں یا 8 ہجری میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092
321-825-0194۔ وقت ہے قرآن اندازی کا، اور کراچی میں کوئی مہمان نہیں تو میں نے نسبتاً نیچے سے ایک پرچی نکالی ہے، اور یہ ہیں بھکر سے ملک آصف رستم، ملک آصف رستم بھکر سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں ٹوٹ پڑنے والے غموں کو صبر کی پختگی اور حسن یقین سے دور کرو، ٹوٹ پڑنے والے غموں کو صبر کی پختگی اور حسن یقین سے دور کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔